بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار میر از ہیئر ود یو, مائی فرینڈس, مائی فیلوز, اور میری بہنوں بھائیوں جیالو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں, آپ کو پیار بھرا اور بے نظیر سلام. آج آپ کو پتہ ہے آپ اینکشیسلی ویٹ کر رہے ہیں اور میں ٹائم نہیں لوں گا اپنا. مجھے پتہ ہے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے اور انشاءاللہ ابھی میں لائیو بھی آ رہا ہوں اسٹریٹ اوے اپنے اسٹیمڈ گیسٹ کے ساتھ. اور آپ لوگ سیاستدانوں کو, صحافی جو ہے لوگ, ان کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے دنیا میں, لیکن تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا پسند کریں گے. ظاہر ہے وہ آئے ہیں اس فیلڈ میں تو کیوں آئے ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جو آج میری اسٹیمڈ گیسٹ ہیں یہ 20 سال تو انہوں نے صحافت کی, اور ان کی والدہ بھی جو تھی وہ اسٹیٹ بینک کی وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں, اور ایک بڑی ایجوکیٹڈ فیملی ہے. خود ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ لگتی تو ماشاءاللہ پتلی دبلی ہے, لیکن 2007 میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر کے جو پالتو تھے ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی تھی اور میدان جنگ میں تھی, اور سب نے دیکھا کہ کس طرح ایک شیرنی کی طرح ایک جالی جو ہے وہ باہر آئی ہوئی ہے, اور انہوں نے کوئی خطرہ وہ نہیں دیکھا, اور الحمدللہ اور اس میں انہوں نے فائٹ کی اور دنیا کو دکھایا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے جو بہنیں ہیں, جو بھائی ہیں, جو سپاہی ہیں, جو شہید بھٹو کے جو جالے ہیں, وہ کس طرح جمہوریت کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. میں ان کی اگر ڈیٹیل پڑھوں, ان کے انعامات ماشاءاللہ اتنے ہیں. 2002 سے انعامات لینے شروع کیے تو 2013 تک جا کے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سیولین ایوارڈ بھی ملا. ایک لمبی لسٹ ہے, ستارہ ہلال احمر جو ملا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ امبیسڈر بھی رہیں, اور اس ملک میں رہیں کہ آپ جس طرح آپ کسی فوجی کو انڈیا کے بارڈر پہ بھیج دیں تو یہ ہمارا امبیسڈر شپ امریکہ میں اسی طرح ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے کمبائننگ پوزیشن کا وہ ایک رول پلے کیا. لوگ کمانڈنگ پوزیشن لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کمبائننگ پوزیشن لی, لوگوں کو اکٹھا کیا. پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت ٹھیک کیے جب ریمنڈ ہمارے پاس میمو گیٹ کا اتنا بڑا وہ اسکینڈل کا مسئلہ تھا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری رہی, منسٹر انفارمیشن رہی ماشاءاللہ, اور ابھی یہ پھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کر چکی ہیں. ابھی سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں, اور آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, ظاہر ہے میں نے ان کا پہلے سب کچھ شیئر کیا ہے. سینیٹر اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان پی 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 پارلیمنٹیرین پارلیمانی لیڈر ان دا سینٹ مس شہر بانو رحمان, وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کو لائیو کرتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ سلام دعا کریں گی, اور اس کے بعد کوئی کوشچنز کریں گے کہ بیکاز ٹوڈے اٹس ویری بزی ڈے بیکاز آف دا چیئرمین بلاول بھٹو اسپیچ. جی میڈم شہری, یو آر لائیو ود آور ویورز. السلام علیکم میر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا اور سارے جیالوں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ہمارے ملک کا جھنڈا, جمہوریت کا جھنڈا ہر جگہ اجاگر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. یہ حق کا علم ہے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم سب کی آوازیں اور آپ کے توسط سے دنیا تک پہنچتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس انٹریکشن کو بہت ہی جو بھی ٹائم ملا ہے اس کو سحر حاصل بنائیں گے. جی میڈم, اب میں پہلا سوال کروں گا. بیسیکلی ٹائم کی کمی ہے, جیسا کہ میں نے ایک ٹاپک تو رکھا ہے کہ پاکستانی پولیٹکس اینڈ کرنٹ سچویشن ان پاکستان, لیکن یہ دونوں مطلب کنیکٹڈ ہے. تو لیٹس کم ٹو اسٹیٹ ٹو دا پوائنٹ, کرنٹ پہ آ جاتے ہیں. وہ پچھلی ہسٹری اسی میں ہی آ جائے گی. ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج جو اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی, اس میں انہوں نے ایک ایسا جملہ چھیڑ دیا کہ جو وہ ہم لوگ کہتے تھے انہیں کہ یہ القاعدہ سے, طالبان سے, انہوں نے تو بلکہ اپنے آپ کو القاعدہ کا کہہ دیا, اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا. تو یہ پاکستان کو کس طرف ہم پروگریسو اسٹیٹ کی طرف پیپلز پارٹی لے کے جانا چاہتی ہے, اور یہ کس طرف, یہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. جی بہت اہم سوال کیا ہے. اس سے پہلے میں ذرا سا یہ کلیریفائی کر رہی ہوں. کچھ دوستوں کے ٹیکسٹ آ رہے ہیں کہ ان کو یہ لنک نہیں مل رہا, تو یہ کہاں سے ملے گا لنک ان کو؟ جی ابرار میر پی 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 فیس بک پہ چلے جائیں, ابرار میر پی پی پی. وہ نہیں کہ ان کے آپ کے فیس بک پہ نہیں مل رہا. میرا پیج ہے, میرا پیج اس کے اندر پیج ہے, میرے نارمل اس پہ اندر پیج ہے, اور میں گروپس میں شیئر بھی کر رہا ہوں. جی کیونکہ مجھے مستقل ٹیکسٹ اور فون آ رہے ہیں کہ
जी आ जाएगा, अभी अभी मैं वो शेयर कर रहा हूँ। जी। अच्छा, एनीवे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये बहुत अहम है और पूरा मुल्क इस वक्त थोड़े से एक जिसे कहते हैं ना शॉक की हालत में है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। ठीक है, उनको याद है, आपको हम पहले उनका नाम देते थे, कहा जाता था तनकीद का निशाना बनाने के वक्त के वो तालिबान को फेवर करते हैं, उन्होंने उनकी हक की हमेशा बात की। तो जब इनकी सियासी करियर शुरू हुआ था तो उनको तालिबान खान बहुत लोगों ने इस तरह से कॉल करना किया। हाँ, मैं इस तरह की मौजब गुफ्तगू गैर मौजब गुफ्तगू में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन बहुत तशवीशनाक बात है कि इन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पे इतने मुल्क के नाजुक मोड़ पे ऐसी बात कह डाली जिस पर अब जाहिर है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पर पाकिस्तान के बाहर भी तशवीश का की लहर दौड़ चुकी है। आपने उसामा बिन लादेन जो अलकायदा के रुए रवा रहे हैं, जिन्होंने 9/11 का जिम्मेदारी उनको दी गई है, यहाँ पे लियाकत बाग पे जो सानिया हुआ उसमें भी उनका हाथ कहा जाता है, और फिर कारसाज के धमाके में भी उनको कहा गया है कि वो उनकी तंजीमें या एसोसिएटेड तंजीमें जो थी, अफिलिएटेड तंजीमें जो थी, इनके जो ग्रुप्स थे वो इन्वॉल्व थे। हम सब कारसाज पे थे, मैं मोहतरमा के साथ दोनों जगह थी। और इस किस्म की बात करना पूरा पाकिस्तान शॉक में है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि 2007 से जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें बड़ी बड़ी सख्त किस्म की कुर्बानियां दी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम ने लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने भी। उनकी कैजुअलिटी रेट डेली मुझसे पूछें, मैं रोज अमेरिकन कांग्रेस भेजती थी कि आज हमारी इतने कैजुअलिटीज हुई हैं, इतने सिविलियंस मारे गए, हमारे इतने फौजी शहीद हुए, इतने सिविलियन शहीद हुए, और ये सब दहशतगर्दी के हाथ। और फिर जब उसामा बिन लादेन वहाँ मिला तो हमारे लिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया था। पूरा मुल्क इसमें जाहिर है, पार्लियामान ने 2-3 दिन सेशन किया, आपको याद है, इन कैमरा। और इस किस्म की बात करना, मुझे कहीं से ये बात समझ नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, या इनके मुंह से दिल की बात निकल आई है और वो अभी भी कोई नर्म गोशा रखते हैं इस किस्म के लोगों के लिए, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी जो सोच है वो नजरियाती नहीं है, वो एक कंफ्यूज सी डिस्कनेक्टेड सी सोच है। और अफसोस से मैं कहूँगी कि उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, उनको पहले सोचना चाहिए अपनी अना या अपनी सोच या अपनी ज़ाती जो उनकी भी सेंस है उससे आगे जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी भी हम उस तोहमत का सामना करते हैं। अभी भी आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं, आपकी डायस्पोरा वहाँ मौजूद है, आपको पता है आपको क्या फेस करना पड़ता है आपके मीडिया में। आप कोशिश करके कुछ इस तरह की चीज़ लिखें कि हिंदुस्तान आपको किस कठेरे में खड़ा करता है। वो कश्मीर की बात नहीं करते, वो कहते हैं हमारा सिर्फ मसला ही पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी है। तो पाकिस्तान को बार बार दहशतगर्दी के कठेरे में खड़ा किया जाता है। अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार आपके सर पे है, सख्त तंगी है इक्तिसादी हालात में भी इसी वजह से, और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती रही। एक तो ब्रॉड सेंस में, जनरल सेंस में तंगी थी, फिर आपको जिस तरह डिमोनाइज किया गया पूरी दुनिया में। अभी भी आप इंटरनेशनल जरीदों में वेस्ट में आर्टिकल लिखने की कोशिश करें, मैंने जब भेजा तो उन्होंने वापस कर दिया, नहीं इसमें आपने टेररिज्म का नहीं बताया है, दरअंदाजी वगैरह। मैंने कहा आप किस किस कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 10-15 साल जो कुर्बानियां दी हैं दहशत अलकायदा और टीटीपी के खिलाफ, जिस तरह जंग लड़ी है एक हाथ पीछे बांध के, क्योंकि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था दुनिया में। अमेरिका बेशक हमारा इत्तेहादी था, लेकिन वो अपने अफगानिस्तान में और वहाँ बॉर्डर तक ही उनकी हदें होती थी। और वो भी अक्सर व बेशतर हमारे जो टारगेट्स हैं उन पर नहीं अपना फोकस रखते थे, नहीं अहदाफ बनाते थे। लड़ना पड़ता था कि देखिए टीटीपी, बाकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फला फला ये तंजीमें, ये पाकिस्तानी
ہمارے سولجرز کو، ہمارے مسلح افواج کو ٹارگٹ کر رہی ہیں بارڈر پہ، ہمارے سویلینز کو، ہمارے ہسپتال، ہمارے درگاہیں، ہمارے اسکول، عامی پبلک اسکول کا آپ نے دیکھا سانحہ ہوا، پورا ملک سہم گیا، محترمہ شہید کی قربانی ہوئی، شہادت ہوئی، آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، یہ مطلب کس کنفیوژن میں ہے. اس وقت بھی ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے. اقتصادی تو ایک طرف رکھیں، اس کا بھی جو انہوں نے میس کیا ہے، جتنے قرضے انہوں نے لیے ہیں اپنے 13 مہینے میں، پاکستان کی حکومتیں 30 سال میں نہیں لے سکی ہیں. ہم نے کمبائنڈ کر کے ایکسرسائز دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑیں، کوئی حکومت نہیں لے سکی. مطلب ہم ایک حد تک ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتے تھے نا، ہر حکومت، امریکہ بھی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک کرتے ہیں، ایک لکیر کو نہیں کراس کر سکتے. اس پر ہماری پاکستان میں لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. ان کا پورا نظام قرضے پہ چل رہا ہے، یہ قرضے لے رہے ہیں قرضے دینے کے لیے. اب ان کا صورتحال یہ ہے کہ اب یہ کووڈ جو 19 آیا ہے پاکستان میں، اس کو بھی جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، اس کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی. لیکن اس کے پیچھے یہ چھپ گئے ہیں کہ یہ ساری جو ہماری نیگیٹو گروتھ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، اور بجائے اس کے بتانے کے لوگوں کو کہ آپ کی تو گروتھ ویسے ہی زمین تک آ پہنچی تھی. پھر انہوں نے بجٹ ایسا بنایا جو ہم مسترد کرتے ہیں بالکل. وہ یہ ہمارا ابھی یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ہم اس بجٹ کو بالکل مسترد کرتے ہیں. نہ یہ بجٹ کی ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے جس سے یہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دنیا میں تیل کی پرائسز کم ہو گئی ہیں اور یہاں پاکستان فیول چارج لگا رہا ہے، 70% سرپلس چارج لگا رہا ہے، لیوی لگا رہا ہے. یہ ٹیکس ہوتا ہے نا، کہا جا رہا ہے سرخی لگی نو ٹیکس. کہاں ٹیکس آپ نہیں کر رہے؟ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز 2 ٹریلین 2.23 ٹریلین آلموسٹ نہیں 2.29 ٹریلین آپ نے لگائے ہیں، جو غریب پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا تو ہوتا ہے. ایک چینی کا کلو گرام میں خریدتی ہوں اتنے روپیے میں جتنا وہ باہر جو مزدور کھڑا ہے وہ خریدتا ہے. تو آپ سوچیں انڈائریکٹ ہوا کہ نہیں نا. انہوں نے اشرافیہ کو بالکل اپنے لوگوں کو، دوستوں کو کنسٹرکشن سیکٹر میں نوازا. نہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑھایا جس کا وہ نام بدل کے وہ احساس کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آئینی پروٹیکشن ہے اس کو، تو یہ عجیب و غریب وہ برانڈنگ کرتے رہتے ہیں. اس کو بھی نہیں انہوں نے اگر بڑھایا. اگر آپ غریب کے لیے اتنا آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ آپ ملک کو لاک ڈاؤن میں نہیں کرتے اور آپ قیمتی جانوں کے ضیاع کو برداشت کرنے تیار ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پالیسی ہے کہ آج تک ان کی کوئی پالیسی نہیں رہتی. اور کنفیوژن جو ہے اور مکس میسیجنگ جو ہے یہ ان حالات میں بدترین اثرات کو سامنے لاتا ہے. اچھا میڈم، یہ آپ نے کافی سارا اس میں سبسٹنس دیا ہے. یہ تو ایک ٹاپ لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے آپ مطلب انٹرنیشنل افیئرس کی بھی ماسٹر ہیں. وہ تو ہمیں نیگیٹو میسج بہت چلا گیا جسے ہم جو ہے نا بڑا ریکور کیا تھا. وہ ڈیمیجز پیپلز پارٹی نے بہت ریکور کیے تھے. لیکن آپ نئی نسل کو جو آج کا پڑھا لکھا طالبان ہے، جو میڈیا پہ بیٹھتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، وہ جو برین واش کرتا ہے، نئی نسل کو مس گائیڈ کرتا ہے، اور جو اوورسیز میں ہے اس کو کیسے آپ ٹیون ان کریں گی؟ اس کو کیسے آپ اس میسج سے دور کرے گی، یا اس کو صحیح میسج کیسے ملے گا؟ دیکھیے میسج تو پھر ان کو ہی صحیح کرنا ہوگا جس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور پورے پاکستان کی قربانیوں کے منہ پر تماچا مارا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. آپ نے یہ بات کہہ دی، آپ کے جسے کہتے ہیں انگریزی میں آپ جانتے ہیں فرائیڈین سلپ ہو گئی. یا تو ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کی دل کی بات منہ پر لب تک آ گئی ہے، یا انہوں نے اور بھی بدترین بات، انہوں نے دانستہ طور پر یہ بات کہی ہے، کسی کو سنانا چاہ رہے ہیں. اپنی جو ان کا رائٹ ونگ بیس ہے، یعنی کہ ان کا جو الیکٹریٹ ہے، اس کو یہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. ہمیں کوئی عسکری حل نہیں ہے ان چیزوں کا. دیکھیے کوئی نہیں چاہتا عسکریت اپنے ملک کے اندر، کوئی دنیا میں ملک نہیں چاہتا
کہ बॉर्डर पे अस्करियत हो या ना फौज चाहती है, कोई नहीं चाहता। अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो सबसे आई थिंक अजियत का काम है कि आप अपने मुल्क में लोगों को डिस्प्लेस करें या रेफ्यूजी बनाएं। आपको याद है कितने लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे इन ऑपरेशंस में? ये पाकिस्तान का पूरा एक जनरेशन इसमें खर्च हो गया। जो बच्चे वहाँ जवान हुए उन कैंपों में, अगर इन्होंने जाके वहाँ देखा है, वहाँ कभी कोई रिलीफ पहुँचाया हो, तो हम इनसे बात करें। लेकिन इनका हमेशा से एक नर्म गोशा था, वो इसीलिए इनका नाम तालिबान खान रख दिया गया था। वो कहते हैं देखिए इनके साथ मुज़ाकरात करनी ज़रूरी है। देखिए मुज़ाकरात आप हमेशा दुश्मन से ज़रूर करते हैं, और मगर इन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुल्क दुश्मन है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो कोई हो। फिर यूनाइटेड नेशंस में वो कभी जो उनको पढ़ा लिखा के भेजा जाता है तो वहाँ तो फिर कह देते हैं। लेकिन ये इनकी शायद दिल की बात निकली है, अफसोस से मैं कहूँगी। मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन इन्होंने खुद अपने लब पे ये बात ले आए हैं और शजदर छोड़ दिया है सारे मुल्क को। तो ये फिर पूछने की बात है कि वो जो आप बार बार कहते थे कि ये हमारे अपने लोग हैं, याद है आपको? अपने जी लोग हैं, बिल्कुल। इनसे हमें बात करनी चाहिए। देखिए वो अपने लोग आपके आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो अटैक कर, वो आपके अपने लोग हैं। जो हमारी दरगाहों को रोज, मतलब वो एक बच्चों के स्कूलों को केपी में बच्चियों के हर जगह मीर हमशा जो एक्स फाटा इलाके हैं, इलाका गैर बना दिया था उन्होंने। और फिर पूरे मुल्क में मैरियट बॉम्बिंग से शुरू हुआ तो हमने फौरन ज्वाइंट सेशन किया। और मुझे याद है मैं 4 घंटे खड़ी रही एज मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, और मैंने प्रेजेंटेशन किया क्लोज सेशन में कि हमें दहशत गर्दी के खिलाफ क्यों एक्शन लेना है और अब पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने क्या करना है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से था, एक मिलिट्री ने किया प्रेजेंटेशन। उसके बाद मुझे इंस्ट्रक्शन था कि आप बनाएं और आप करें, और हमने पूरा स्लाइड शो किया। उसके बाद पूरी असेंबली खड़े होके मुत्तहिद होके, जो भी उनके दिल में खदशात हो या नर्म गोशियाँ किसी के भी, उन्होंने कहा ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई इस तरह की एक्टिविटी करे, हमारे अवाम के खिलाफ करे। और हम बर्दाश्त करते रहे और हम इसी कंफ्यूजन में रहें कि कौन अपना है कौन पराया है। भाई जो आपके लोगों को निशाने पे रख रहा है, आपके मासूम बच्चों को, आपने मलाला का हाल देखा, यूसुफजई का हाल देखा कि वो कुछ कह नहीं सकें। आपने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, रोज पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती वो हालात क्या थे, और वो दिन कैसे कटे हैं, वो साल कैसे कटे हैं। जाने शहादतें दे दे के हमारी फौज, हमारे सिविलियंस ने अब इस नहज पर ले आए हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बॉर्डर क्या सारा खर्चा इस पे हो रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं। तो आपके अब मुंह से निकल आई बात, अफसोस से मैं अच्छा। कहूँगी ये है। और आपको दूसरे अवाम को, हमारी बाकी लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि हमने उस वक्त भी सामना किया बहादुरी से, अब भी करेंगे। लेकिन ये हमारे अपने लोग नहीं हो सकते। बेशक हम दुश्मन से मुज़ाकरात करें, हर जंग मुज़ाकरात की मेज पे ख़त्म होती है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। हर जंग मैं पीस ट्रीटी के साथ ख़त्म होती है ना। और जी मैडम मोहतरमा मैं शरीफ ने क्या कहा था, मैं बस आखिरी बात कहूँगी, सॉरी मैं ज़्यादा बोलती हूँ। नहीं तो नहीं 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 आपको याद नहीं। है कि फैसलाबाद मतलब लियाकत बाग के जलसे में मोहतरमा ने क्या कहा था? उस वक्त स्वात में इन्होंने झंडा गाड़ दिया जी हाँ था, बिल्कुल। सफेद झंडा, पाकिस्तान का झंडा हटा काले सफेद झंडे लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं होने दूंगी, चाहे हम सबकी जाने जाए, हम बचाएंगे, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। तो हम, और वो बचाते बचाते उन्होंने तो अपनी जान वहाँ हथेली पे रख के वो अपनी शहादत का प्याला नोश कर लिया। बाकी बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन इनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। ये किस कौम से खिताब कर रहे हैं, किसकी नुमाइंदगी लेकिन कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने राइट विंग सियासी बेस को देख रहे हैं, और वो राइट विंग में भी अब पता नहीं कहाँ जगह है, कहाँ नमगोशा रहा है। आप अफगानिस्तान में तालिबान से जरूर डिस्कशन करते हो, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ वाले तंजीमें जो काम करती रही हैं, यहाँ भी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे आखिर। तो आपने कैसे ये कह दिया? उसामा बिन लादेन को आपने शहीद कैसे कह दिया? आपने उसको क्या पाकिस्तान के लिए हीरो किस लिए बनाया? हम तो इस बात को बिल्कुल तहे दिल से मुस्तरद करते हैं और आखिरी दम तक करेंगे।
دیکھیں جیسے آپ نے کہا بی بی شہید کا پھر اپنی جان دے کے، جان کا نذرانہ دے کے وہ مرد حور آصف علی زرداری نے وہ وعدہ پورا کیا، سوات میں مالاکنڈ میں جھنڈا لہرایا پاکستان کا. میں کوئک کوشچن کروں گا، چیئرمین صاحب کی بات پہ میں بعد میں آؤں گا، کہ آج عمران صاحب کے منہ سے ایک اور بات بھی نکلی ہے، جی میں اپنی رسپیکٹڈ اپوزیشن سے، مطلب معاملہ اب یعنی کہ وہ کچھ بیگی بلی کی طرح، اور سید خورشید شاہ صاحب ابھی تک اندر ہیں، کوئی نہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا، کیوں نہیں پروٹیکشن آرڈر، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. ہم ان کی فیملی کو بھی دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. پروڈکشن آرڈر ان کے لیے ہم بالکل سر پہ کھڑے ہو کے لے کے آئیں، مگر ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ ان کے میرے خیال میں 250 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جی پابندی خلاف، ان پر کیس نہیں ہے. اسی طرح میر شکیل الرحمان کا آپ نے سنا ہوگا، 100 دن ہو گئے ہیں، ان پر کوئی تحقیقات چل رہی ہیں. تو یہ جو جس طرح خورشید شاہ کو انہوں نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ 5 سال بیچارے رہے لیڈر آف اپوزیشن اور بڑے فعال رہے. مجھے تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد ہاؤس میں چینج کیا، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے. تو یہ میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ یہ جو اس وقت استعمال کر رہے ہیں نیب کے حربے، یہ پاکستان نے پہلے اس طرح کی انتقامی سیاست نہیں دیکھی ہے کہ اپنے سیاسی حریف کو آپ رائیولز کو مخالفین کو چن چن کے آپ اٹھا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں، ان کی میڈیا ٹرائل چلا رہے ہیں. تو کم از کم ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے جتنے اریسٹ کرنے کر لیں، آپ نے جتنے لوگوں کا میڈیا ٹرائل اور کردار کشی کرنی ہے کر لیں. یہ پارٹی اپنے قول و فعل اور نظریے پہ ڈٹی رہے گی، ابھی بھی بجٹ کو مسترد کرے گی اور بھرپور طریقے سے کرے گی، آپ دیکھیے گا. اچھا اگر یہ میڈم یہ جو ابھی ان کا سین چل رہا ہے، جو مطلب چو کا مربع بنا ہوا ہے، یہ منسٹرز جو آ کے اور ایم این ایز، تو کیا بجٹ کیسے پاس ہوگا؟ تو اگر بجٹ نہیں پاس ہوتا تو یہ گورنمنٹ کیا سٹینڈ کرتی ہے؟ اور یہاں پہ یہ بھی رومرز تھیں کہ مارچ میں گئے، کرونا آ گیا، اب پھر کسی وقت گئے، عمران صاحب نے اب 6 مہینے لوگوں کو دے دیے. تو یہ کیا کہیں سیولین میرے ہم وطنوں تو نہیں ہوگا ریٹائرڈ والا؟ دیکھیے ان کے پاس تو کوئی نہ منصوبہ ہے نہ روڈ میپ ہے آگے جانے کا. یہ اب ڈے ٹو ڈے سروائیول کی جنگ میں ہیں، اور اتنا ان کا لا تعلق ہی ہے عوام سے اور عوام کے ایشوز سے کہ یہ پالیسیز تو چھوڑیں، دور دور تک ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اپنی حکومت بھی کے لوگوں کو کیسے مینج کریں. کیونکہ یہ پارٹی نظریاتی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی بنی ہے بغض میں، جمہوری قوتوں کی بغض میں بنی ہے. اور انہوں نے مڈل کلاسز کو بڑا جھانکا دیا کہ ہم کلین پاکستان، ہم انصاف کی طرف جائیں گے. دیکھیے یہ بڑا اٹریکٹیو میسج ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سلو ہے، ڈیلیور سلو کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے عمرانی معاہدہ پاکستان کا عوام کے ساتھ چینج کیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پر حملے شروع انہوں نے کر دیے ہیں. این ایف سی ایوارڈ میں انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں، جب پورا ملک سٹرگل کر رہا ہے، کسی کو سانس نہیں آ رہی، جو بلیک لائیوز میٹر کا چل رہا ہے نا، آئی کانٹ بریتھ، تو کون یہاں سانس لے پا رہا ہے؟ پاکستان میں نا اس وقت لٹرلی لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور یہ حکومت اب وینٹیلیٹر پہ آ گئی ہے. یہ وہاں تک آ گئی ہے، یہ سڑک پر پہنچ گئے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی پورے 18 مہینے کہ یہ کنٹینر پہ اب نہیں ہیں. ان کو حکمرانی کرنی ہے. حکمرانی ایک بہت فرق عمل ہوتا ہے اپوزیشن سیاست سے، یا الیکشن لڑنے سے، یا ٹی وی شو پہ جانے سے. حکمرانی بہت مشکل کام کرتا ہے، آپ کو سر نیچے کر کے کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے اپوزیشن کو منا کے رکھنا پڑتا ہے، پارلیمان کے ذریعے اپنی حکومت چلانی ہوتی ہے، اور پھر عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، عوام کو پھر ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ سارے آپ کام یہ کریں. ان کا صرف ایک فوکس ہے میر صاحب، یہ روز میٹنگ کرتے ہیں اپنے بیانیے پر کہ کون کس کو گالی دے رہا ہے. نمبر 2 ٹیئر سندھ کو لگا دیتے ہیں 2:30 بجے روز کہ یہ سندھ حکومت کو گالی دینا شروع کریں، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوا سندھ حکومت کا ذرا بھی پرفارمنس جو شروع میں آپ نے دیکھا.
انہوں نے انڈیپینڈنٹ فوری فیصلے کیے جس سے بہت سی جانیں بچی، لیکن پھر انہوں نے سندھ کو پابند کیا کہ آپ نے وفاق کی طرح کے ساتھ کام کرنا ہے. جو ججمنٹ بھی آیا سپریم کورٹ کا اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا. لیکن انہوں نے اپنا کچھ نہیں سنا، کسی میٹنگ میں نہیں سنا سی ایم کا، سندھ کا یا پیپلز پارٹی کی نمائندگی کا کہ دیکھیے ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور سیاسی اس وقت سیاسی تفریق نہ کریں، اس پورے میس میں اور چمچہ نہ چلائیں، دلتی پر تیل نہ ڈالیں، اس وقت آپ لوگ متحد ہو جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی پہلی کووڈ کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان آپ سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جلدی سے یہاں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جی ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کے لیے کر رہا ہوں. لاک ڈاؤن بذات خود تو بے معنی ہوتا ہے، ٹیسٹنگ ٹریسنگ کے لیے آپ کو اسپیس اور جگہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا ہیلتھ سسٹم اتنا پریشر میں نہ آئے کہ ہم سنبھال نہ سکیں لوگوں کو، جو آپ کے سامنے صورتحال ہو رہی ہے پورے ملک میں. تو اور پھر بارڈرز انہوں نے کھول دیے، وہاں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تفتان رائیونٹ کے کانگریگیشن، پھر انہوں نے عید میں تراویحوں کو کھول دیا. ظاہر ہے آپ مساجد میں کوئی ڈسپلن نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر لوگ ایس او پیز نہیں فالو کر سکتے، آپ بازاروں میں نہیں کچھ کر پاتے. تو اتنی کہاں ساکھ ہے؟ تو آپ کو میسج بالکل کلیئر دینا چاہیے تھا، اور بالکل آخر سعودی عربیہ کر رہے آپ کو کلیئر میسج دینا چاہیے تھا، اور پورے ملک کا ایک میسج. ایک صوبہ الگ سے تو نہیں اکیلا کر سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری شروع کی فعال کارکردگی کو اتنا تھریٹ سمجھا اپنی ساکھ کو. بھئی ان کے پاس وفاقی حکومت ہے، اتنا انہوں نے تھریٹ سمجھا کہ انہوں نے روز 2:30 بجے یہ کیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا. چیئرمین بلاول نے بالکل اس کا برعکس ایک سیاسی میچور اسٹیٹسمین لائک رویہ رکھا. انہوں نے کہا نہیں میں ان پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، پورا ملک اس وقت سخت خطرے میں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ہمارے یہاں اتنی اموات ہو سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک اور امتحان کی گھڑی ہے. میں نہیں کروں گا، میں ان کو پرائم منسٹر سمجھوں گا اور کہوں گا کہ اس وقت سب متحد ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ایک میسج جائے اور حوصلہ ہو کہ بھئی ہماری ساری سیاسی قوتیں اس کام میں لگی ہوئی ہیں. اور ہمیں پھر اس وقت اگر سب ساتھ ہوتے اور یہ میسج دیتے کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے، یہ ایس او پیز ہیں. ماسک تک یہ پہن نہیں رہے تھے، ڈبلیو ایچ او کا کچھ سننے تیار نہیں تھے. ڈاکٹرز رو رہے ہیں کہ بھائی ہماری سن لیں، روتے ہوئے ڈاکٹرز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اس طرح نہ کریں، اس طرح لوگوں کو کھلی چھوٹ نہ دیں، اس طرح میسیجنگ نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خود اپنے آپ احتیاطی تدابیر لیں، ایس او پیز کو فالو کریں، تو آپ کی میسیجنگ روز بالکل واضح ہونی چاہیے اور ٹاپ لیول سے آنی چاہیے، اور ملک متحد ہونا چاہیے. ڈبلیو ایچ او نے بھی کہا پہلے کام ملک متحد ہونا چاہیے. انہوں نے ملک میں صرف تفریق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں، اور اس میں روز یہ آگ جلاتے ہیں اور اس کو پنکھا دیتے ہیں، اس پہ تیل ڈالتے ہیں. یہ ان کی سیاست ہے. جی اور یہ اپنے جیالوں کو سوشل میڈیا پہ گن بلا گالی گلوچ سے تو بہت آگے چلے گئے، گن کیچڑ اٹھانے پہ آئے ہوئے ہیں. میڈم یہ 10 منٹس رہ گئے ہیں، اس میں نے 3 سوال کرنے دو تھے، لیکن ایک کوئک ہسٹری کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں کیونکہ وہ بہت لازمی ہے. اگرتلا کیس، تریپورہ کیس، جو مجیب الرحمان کو اس وقت سزا ہو جاتی، جو کہ ججز بھی باغ میں تھے، وہ حملہ ہوا، اگر اس وقت سزا ہو جاتی تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ پاکستان نہ ٹوٹتا. اگر ہو جاتی، کیوں کہ الطاف حسین کو جیسے غدار قرار دیا گیا تو ہم بہت سارے اسی طرح کے ڈیمیج سے بچ گئے. آج ایک بہت بڑے صحافی نذیر لغاری صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے آپ ان کو بنگالی نہ بنائیں. جی دیکھیے بلوچستان کے بہت سخت اور دیرینہ زخم ہیں ان کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کے اتحادی مینگل صاحب بھی جو پارٹی میں ہیں، حکومت کے اتحادی، ان کی پوری پارٹی اس وقت پھر اپنے اتحاد پر حکومت کے ساتھ نظر ثانی کر رہی ہے. اور یہ نظر ثانی کوئی سیاسی بارگیننگ میں نہیں سمجھتی ہوں ہے، میں سمجھتی ہوں ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے. یہ جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں بلوچستان کی، لیفٹ آف سینٹر یا سینٹر، جن کے کوئی حقیقی جڑیں ہیں بلوچستان میں، ان کو تو میں سمجھتی ہوں جواب دینا ہوگا. وہ اسی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں کہ بھئی ہماری حقوق جو اصلی مسائل ہیں
ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہا. یہ چھوڑیں کہ آپ اس پر کوئی پیش رفت کریں یا وہاں کوئی وقت جائے یا ان کے زخموں پر مرہم ڈالے یا کوئی تحقیق کریں کہ جی آپ کیوں ناراض ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں. کچھ رپورٹ نہیں ہوتا. ابھی کوئٹہ میں آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوا, پورا ملک دیکھ کے پریشان کہ یہ بھائی اسٹوڈنٹس جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ آن لائن اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں تو ایک اور نیا اپارٹھائڈ ہو جاتا ہے. جن کے پاس نہیں ہے انٹرنیٹ وہ کس طرح پڑھیں گے, وہ پاس نہیں ہوں گے, وہ ان کی پورا مستقبل ختم ہو جائے گا, تاریخ ہو جائے گا, محروم ہو جائیں گے. تو محرومیاں بلوچستان کی ویسے ہی درینہ ہیں, اور پھر آپ نے اس طرح کا رویہ لیا ہوا ہے کہ بھائی ہم صرف اوپر سی ایم سے بات کریں گے. ان کے خود سی ایم بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے, بجٹ کی میٹنگ سے وہ بھی سی ایم ان کے اٹھ کے چلے گئے تھے بائی دا وے. تو جہاں سی ایم سندھ نے پروٹیسٹ کیا تو سی ایم بلوچستان نے بھی وہاں کوئی دھیمی بات نہیں کی. یہ باتیں شاید باہر نہیں آئی ہوں گی, لیکن یہ پبلک نالج میں ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے, وہاں جو کووڈ کی صورتحال ہے, وہاں جو دوسری محرومیاں ہیں, چاہے ہیلتھ لے لیں, ایجوکیشن لے لیں, کوئی بنیادی جو باتیں ہیں, انسانی حقوق کی باتیں ہیں, لوگ جو مسنگ ہیں وہاں ان کی باتیں ہیں, لسٹیں فہرست بڑھتی کیوں جا رہی ہے. یہ تو منگل صاحب کا حق ہے پوچھنا. یہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے, اس میں آپ آوازوں کو اس طرح دبا نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو ریاست کو ماں کی طرح بنانا ہوگا نا. آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کا سوچنا نہیں ہے تو لیکن آپ نے کم از کم لوگوں کی جو آہ ہے وہ تو سننی ہوگی. اسی لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں جمہوری سسٹم میں, اور پارلیمان اسی لیے پرائم منسٹر روز ہوتے ہیں تاکہ ان سے نمائندے کم از کم مل سکیں, لوگوں کی عرضیاں, مسئلے مسائل لا سکیں. لیکن یہ تو شاید سال میں 3 دفعہ بھی مشکل سے پارلیمان, سینٹ میں تو صرف پورے ٹائم میں 1 دفعہ ہیں, بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جی اچھا, اب آتے ہیں جی 2 آخری سوال پہ. چیئرمین صاحب نے, جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی بہت چھوٹے ہیں, یہ پولیٹیکل گرومنگ ہے, ایک ایسی ماں کی گود جس میں سیاست, نانا کا درد, سارا کچھ وہ ایسا انہوں نے ابزارو کیا. وہ آج انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہمیں یہاں پہ مکالمہ کرو آپ پارلیمنٹ میں یا ٹی وی پہ آؤ. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. وڈ ہی بی ایبل ٹو ایکسیپٹ کیا مطلب, اور اس کو سیکنڈ کیا خواجہ آصف صاحب نے بھی. چیئرمین صاحب کی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی پروڈنس ہے کہ وہ اس لیول پہ انہوں نے چیلنج کر دیا, اور ان کی پارلیمنٹ میں اور جب الیکشن میں سپیچز تھی, کیا انہوں نے ایک اپنا مومنٹم بلڈ کیا ہوا ہے. اور اب یہ یہاں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ باہر کی مثالیں دیتے ہیں, تو باہر تو مثالیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ لیڈرز آ کے وہ ڈائلاگ کرتے ہیں ٹی وی پہ. یہ کریں گے, یہ کیا آپ سمجھتی بالکل. ہیں؟ آپ نے تو دیکھا امریکن الیکشن میں بھی کیسے ہوتا ہے جی, کہ وہ آ کے بات کرتے ہیں, وہ آ کے آپ کو اپنا ایک پراپر مکالمہ ہوتا ہے, اپنا سنایا جاتا ہے, پھر موازنہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ جب چیلنج کیا ہے ڈیبیٹ پر اور اوپن ڈیبیٹ پر, تو اگر یہ نہ اس کو تسلیم کریں یا نہ اس کو ایکسیپٹ کریں, اپنے آپ کو اتنا بڑا وہ آڈیٹر سمجھتے ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی یہ ساکھ بنوا لی ہے, تو پھر کر لیں. یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے تاکہ لوگ دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی کر لیں, اپنے فیصلے اپنے شعور, اپنی بیدار کریں اپنے شعور کے مطابق. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چوائس کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلے کریں کہ دیکھیں یہ سیاستدان شاید بہتر ہمارے لیے بات کر رہا ہے, یا ہمارا مقدمہ یہ لڑ رہا ہے اور یہ نہیں لڑ پا رہے. تو یہ تو اس سے ان کو کترانا نہیں چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے, جبکہ ان کو اس طرح کی باتیں بہت, میں سمجھتی ہوں, چبھتی بھی ہیں. چبھنے کی بات نہیں ہے, یہ ہر جمہوری کلچر میں روز اس طرح مکالمہ ہوتا ہے پارلیمان میں. لیکن یہ پارلیمان میں ایک تو مشکل سے آتے ہیں, اور یہ کسی اور کی سنتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جب کشمیر کی حوالے سے 5 اگست کے بعد میٹنگ ہوئی تھی, ہنگامی میٹنگ, جوائنٹ سیشن جی بھی, آپ کی اور آگے جی. جی آگے مشکل سے وہاں آئے تھے. ہاں جی, ویڈیو غائب ہو گئی تھی آج. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو میٹنگ اے پی سی کال کی تھی, جو متوقع ہوتی ہے ایسے موقعوں پر. نواز شریف نے بھی کال کی جب ہمارا ان سے سخت اس وقت مسئلے چل رہے تھے,
لیکن ہم ان کی APC میں گئے, کشمیر پر تھا, کووڈ پہ ہوتا تو ہم جاتے, انہوں نے نہیں کی. اور کشمیر پر سارے پارلیمانی لیڈران جس میں بشمول جناب آصف زرداری پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو آئے ہوئے تھے, شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن, ہر پارٹی کا لیڈر, میں تھی, ہم پارلیمانی لیڈر سب وہاں بیٹھے تھے. ہر پارٹی لیڈرشپ سینئر, کوئی ملک کی اعلیٰ قیادت سیاسی 50 اس کمرے میں موجود تھی, 40 لوگ موجود تھے. پارلیمان کا کمرہ تھا, چیئرمین سینیٹ آئے, اسپیکر بیٹھے رہے, آرمی چیف بہت دیر بیٹھے رہے. آپ کو میں کیا بتاؤں اس میٹنگ کا. آخر کار میں نے پوچھا کہ یہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا, اگر پرائم منسٹر نہیں آ رہے ہیں تو بتا دیں, کیونکہ کھلبلی جی مچی ہوئی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی انا پہلے آتی ہے کہ میں کیوں جاؤں. پھر آرمی چیف نے خود کہا, کچھ پوچھ گچھ کی, بہت دیر فورن منسٹر اپنے شاہ محمود قریشی بات کرتے رہے. تو لوگوں نے پھر کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ ٹائم فل کر رہے ہیں, آدھا گھنٹہ آپ نے لے لیا, لیکن ہم آپ کو سننے تو نہیں آئے ہیں, ہم پرائم منسٹر کو سننے آئے ہیں. ان کے لیول پہ ساری ملتی ہے لیڈرشپ. انہوں نے وہ دوسرے کمیٹی روم میں بیٹھے رہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے بھی 5 اگست کے بعد انڈیا کا اتنا بڑا یک طرفہ اقدام, انہوں نے تب بھی یہ موضوع نہیں سمجھا کہ وہ بیٹھیں دوسری سیاسی قیادت کے ساتھ اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے لیے کشمیر میں کوئی تفریق نہیں ہے, ایک ہی ہیں ہم سب, اور ہم ایک پیغام دیں گے دنیا کو. He didn't come. آرمی چیف نے بریفنگ دی سائڈ میں بیٹھ کے, اور میٹنگ ختم ہو گئی. اس سے آپ اچھا, اندازہ لگا لیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. ایک اوورسیز کا کوشچن میں نے آخری کرنا ہے, لیکن کچھ سوالات آئے ہیں وہ میں نے پوچھ لیے ہیں. ایک آخری سوال آیا ہے سائٹ پہ مجھے آ رہے ہیں کہ پارٹی میں واپس لینے والی بات جو ہے, اب جیسے چند صاحب کا آ رہا ہے تو کئی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو آنا چاہیے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ ندیم افضل چند جیسے لوگ اگر واپس آتے ہیں, ظاہر ہے وہ اتھارٹی تو CEC ہے, چیئرمین صاحب ہیں, لیکن کیا ماحول بن رہا ہے؟ ظاہر ہے کچھ لوگ واپس بھی آنا چاہیں گے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سا آپ مطلب آئی نو کہ یہ مے بی اٹس ڈیفیکلٹ کوشچن ایٹ دا مومنٹ, لیکن کیا واپس لینے کے لیے کچھ کیا بنے گا؟ کہ کئی لوگ, عوام ناراض بھی ہے کئیوں سے اور کئیوں کو چاہتی بھی ہے. دیکھیے, عوام بالکل بے شک صحیح بھی ناراض ہے, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی میں ایک بہت اسٹرانگ نظریاتی طبقہ بھی ہوتا ہے, ہونا چاہیے. ہم بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی ہیں, تو اتنی آسانی سے آنا جانا کوئی ریوالونگ ڈور تو نہیں ہے کہ ہم صرف مفادات کو دیکھیں. لیکن یہ دیکھیں, فیصلے نہ میری ہاتھ میں ہے نہ آپ کے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ پھر اعلیٰ قیادت کو ہی کانٹیکٹ کریں گے. اور میں ندیم چند کی بات نہیں کری, مجھے نہیں پتا ان کے کیا ارادے ہیں یا ان کی کیا سوچ ہے یا وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی پر. کبھی PTI والا طریقہ کار انہوں نے نہیں اختیار کیا, خاص طور سے چیئرمین بلاول کے بارے میں. اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو عزت سے پیش آتے ہیں سیاسی گفتگو میں, اور ان کی ٹریننگ پیپلز پارٹی کی ٹریننگ ہے کہ مہذب بات کریں. لیکن جب اس طرح کا عمل ہوتا ہے, دیکھیے ملک میں اس وقت سخت انتشار پھیلا ہوا ہے, غیر یقینی ہے, اور نہ کوئی اقتصادی روڈ میپ ہے, کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. روپیہ انہوں نے اتنا گرا دیا ہے, روز منی بجٹ لانے کی بات ہوتی ہے. اور جہاں تک عوام ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت تھی PTI کی, یہ ایک سیاسی بلبلہ نکلا نا. اینڈ میں تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور تاش کی پتوں کی طرح تقسیم ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں. تو ان کا جو ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے, اٹس فالنگ رائٹ ناؤ آپ کے سامنے. تو لوگ ظاہر ہے اب اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے کسی ایک فرد کا نہیں معلوم, پر ظاہر ہے سیاسی لوگ اپنا سوچیں گے کہ آگے ان کا کیا مستقبل ہے, اور ان پر کیا وہ کون سا لیبل لگانا چاہتے ہیں. چاہے یہ سکسیسفل رہے پارٹی یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ تو واضح ہے کہ یہ اب ان کی سیاست تو بالکل ختم ہو گئی ہے, کوئی سیاست نہیں رہی, اور یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کی دور دور تک کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے. یہ بس اب ہیں تو ہیں, اور بیٹھے ہیں اپنی نہیں اقتدار تو کے نشے. تو میڈم کون سوال, نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے, ایک دم سٹرائک کرتا ہے کہ کیا یہ ہاؤس میں ٹائم نکل چینج رہا آ جائے گا؟ ہے, 40 جی, ہاؤس منٹ میں ہو رہے ہیں.
हाउस में चेंज आ जाएगा, ये कैसे होगा ये इस ऐसे नाजुक हालात में? देखिए, हाउस में चेंज आना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई इस तरह का मुआवजा भी नहीं है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी बहुत हल्की है और इनकी जी जो अक्सरियत है वो वैसे भी, इनके अपने लोग हाउस में से उठ के जा रहे हैं तकरीरें कर करके। परसों राजा रियाज ने उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट किया है। तो ऐसे तो बहुत इस तरह सामने नजर आ रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ इनकी साथ बनी हुई है, इत्तेहादी इनसे नहीं काफ़ी नाला हैं हर पार्टी के। इनकी अपनी पार्टी में सख्त तकसीम है, 3 धड़े हैं और धड़े हर पार्टी में होती हैं, लेकिन इनके यहाँ जो सूरत हाल है वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड सी है। और पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी बदहाली सियासी या इक़्तिसादी या नज़रियाती कभी नहीं देखी है जो ये लेके आए हैं। आखिरी आखिरी क्वेश्चन है मैडम, कि जिसके लिए ये मैंने बेड़ा उठाया हुआ है वो आपको मीर क्वेश्चन। साहब प्लीज। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गलानी के दौर में सदर आसिफ अली जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे ओवरसीज के लिए वोटिंग बल्कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का सारा प्रोसेस चलाया। वो नून लीग ने आके वो नहीं साथ दिया हमारा, ठीक है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ओवरसीज में हम अपने आप को निगलेक्टेड समझते हैं, हमारी न्यू जनरेशन वो कट ऑफ समझती है पाकिस्तान से, वी वांट टू प्ले रोल। आप क्या समझती है? ये आखिरी मेरा सवाल है, और फिर बीबी शहीद की आप हैप्पी बर्थडे कह के आपको इजाजत है। शुक्रिया मीर साहब, बहुत आपके साथ दिलचस्प गुफ्तगू रही, वक्त का पता भी नहीं चला। जी जो आप ओवरसीज का कह रहे हैं, देखिए हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तानी जहाँ भी हो, किसी चप्पे, दुनिया के किसी चप्पे में हो, वो पाकिस्तान का ही से जुड़ा हुआ होता है, और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो ओवरसीज के हुकूक और पाकिस्तानी के हुकूक, नाइकॉप हो, दूसरे इश्यूज हों, वोटिंग की बात है, इसको हमें बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और अपने लिंकेजेस जोड़ने चाहिए, मजबूत करने चाहिए। ये जो आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने इतने मुश्किल टाइम में आज इसलिए निकाला कि मैं समझती हूँ ये बहुत अहम काम है कि थैंक यू। हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। चेयरमैन को भी मैंने बताया, मैंने कहा मैं फला काम कर रही हूँ, मैं टीवी टॉक शो पे नहीं जा रही हूँ, मैं ईयू के साथ अपने पीपल्स पार्टी के चैनल पे जा रही हूँ मीर सो साहब के। ग्रेट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये कर रही हैं और इंशाल्लाह और भी करें। मैंने कहा बिल्कुल, अब तो ये एक नया दरवाज़ा खुल गया हमारे एक दूसरे के लिए इंटरनेट का, और कोविड से एक ये हमने काम सीख लिया है। तो इंशाल्लाह ये हम सबके राब्ते जारी रहेंगे, और आप सब पर भी हमारा बहुत हमें नाज है कि आप लोग हमारा अलम और बीबी शहीद का झंडा लेके खड़े हैं। मुश्किल हालात इंशाल्लाह। में का सामना करते हैं, पाकिस्तान का भी आप अलम लेके खड़े हैं और एम्बेसडर्स हैं, नुमाइंदगी करते हैं। तो इन कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और बीबी शहीद की सालगिरह पे फिर आपको मुबारकबाद दूंगी और सारे ये जियालों को याद इंशाल्लाह। दिलाऊंगी कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। बेनजीर बेनजीर मजबूत जंजीर। जी है भुट्टो, थैंक यू। आपके टाइम का, आपकी बातों का, ये बहुत आपने लोगों को इतना बड़ा मैसेज दिया, आपने उनको कंबाइंड किया है। थैंक यू मैडम शेरी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, ये थी मैडम शेरी रहमान। मुझे लगता है कि आज काफ़ी सारे लोगों की, क्योंकि पहले मैंने सहाफ़ती जो लीडर थे वो लाए, अब सियासी लीडर ला रहे हैं, ताकि हम ओवरसीज़ वाले मीडिया के थ्रू और सियासतदानों के थ्रू को, कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ऑफ कोर्स, लेकिन हम उन जमातों को यहाँ पे मौका देंगे जो इस चीज़ का आलम उठाती हैं और बल्कि प्रैक्टिकली करती हैं। ये नहीं है कि सारी सिर्फ कहती हैं। तो इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ओवरसीज के लिए चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। मुझे लगता है आज का प्रोग्राम, बड़े सारे मैसेजेस मिल गए हैं, चेंज आने वाला है, लोग पार्टी में आएंगे, ध्यान रखना है। लेकिन बात वही है, जैसे मैडम शेरी ने कहा, कि पीपल्स पार्टी का अलम उठा के रखें और अपने शहीद भुट्टो का, शहीद बीबी का जो है ना फलसफा, उससे जुड़े रहें, ताकि हम नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें। आज उन्होंने चैलेंज कर दिया, देखें इमरान नियाजी साहब इस चैलेंज को कबूल करते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कर लें तो फिर वो क्या हो जाएगा, जाले क्या कहते हैं जी, नारा भुट्टो हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद, जिए भुट्टो।